پروگرام ہم عوام میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں سر فہرست ہے جو اپنے آپ کو پولیو سے پاک نہیں کر سکے۔ گزشتہ 19 سال سے پاکستان میں تواتر کے ساتھ انسداد پولیو مہم چلائی جا رہی ہے، لیکن پولیو ختم نہیں ہو سکا۔ اس دوران اربوں روپے کے فنڈ خرچ کیے گئے، لاکھوں پاکستانیوں نے اپنی خدمات دی، درجنوں لوگ ایسے تھے جو اس کوشش میں اپنی جان سے چلے گئے، مگر پولیو اب بھی پاکستان میں نہ صرف موجود ہے بلکہ گزشتہ سالوں کی نسبت سے اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی اب تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اب ممکنہ طور پر دنیا کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں، تنگ ہونا شروع ہو جائیں، پاکستان پر ویزا پابندیاں جو ہیں وہ سخت ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں میں بھی نادم ہیں اور دنیا کے سامنے بھی مجرم بنے ہوئے ہیں۔ اتنا سب کچھ صحیح کرنے کی کوشش کے باوجود کچھ غلط کیسے رہ گیا، ہم اسی پر بات کریں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک رپورٹ اور پھر اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں گا اور پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سالہ سال کی انسداد پولیو مہم کے باوجود پاکستان میں رواں برس بھی پولیو کے 74 کیسز سامنے آئے ہیں۔ صرف کراچی میں 17 دسمبر 2013 تک 5 بچے پولیو کے مرض کا شکار ہوئے۔ پاکستان میں سامنے آنے والے پولیو کیسز میں ایک بات مشترک ہے، یہ تمام پولیو کیسز پسماندہ، پرخطر اور پولیو ویکسینیشن سے متعلق افواہوں سے متاثرہ علاقوں میں سامنے آئے ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی اب پولیو وائرس کی سب سے خطرناک قسم P1 وائرس کی زد پر ہے، اور حال ہی میں گڈاپ ٹاؤن، گلشن اقبال اور بلدیہ ٹاؤن کے گٹر کے پانی میں پولیو کے اس خطرناک وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عام پولیو وائرس نہیں، اس لیے اس کے خاتمے کے لیے بھی عام نہیں بلکہ خاص انتظامات کرنے ہوں گے، مگر بدقسمتی سے حکومت کی تمام دلچسپی روایتی طریقوں سے انسداد پولیو مہم چلانے پر مرکوز ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب دنیا پولیو فری ہونے کی خوشی منا رہی ہے، ہم نائجیریا اور افغانستان کے ساتھ پھول جیسے معصوم بچوں کو کراچی کے عطا اللہ جیسی زندگی گزارنے کے لیے پولیو وائرس کا شکار ہونے دے رہے ہیں۔ یہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس ٹائم کہ لوگوں کے نظر میں ایک معصوم ہوں، تو میں یہ بھی لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی اگر آپ کے بھی جتنے بھی بچے ہیں تو ان کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ پاکستان میں پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز 1994 میں ہوا تھا۔ اس وقت یہ تعداد ہزاروں میں تھی جو کم ہو کر 2007 میں 32 بچوں تک پہنچ چکی تھی، مگر بدقسمتی سے گزشتہ سال کے اعداد و شمار کے مطابق 58 بچوں میں پولیو پایا گیا اور رواں سال 74 بچے اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کلعدم تنظیموں کی مزاحمت کی وجہ سے پولیو مہم چلانے میں دشواریوں کا سامنا ہے، اور 20 جون 2012 سے اب تک یہاں مہم نہیں چلائی جا رہی، جس سے 2,62,000 بچے ویکسینیشن سے محروم ہو رہے ہیں۔ ریفیوزل ریٹ جو ہمارے پاس سب سے زیادہ آتا ہے کمیونٹی کی طرف سے، وہ ایک مخصوص ایک کمیونٹی ہے جس کی طرف سے آتا ہے، اور اسی کمیونٹی سے 5 میں سے 4 بچے اس کمیونٹی سے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 12 جولائی 2012 سے رواں سال 15 دسمبر 2013 تک پولیس اہلکاروں سمیت 27 پولیو ورکرز جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایک سال قبل کراچی کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 5 خواتین پولیو ورکرز کو ہلاک کر دیا تھا، جن میں اورنگی ٹاؤن کی رہائشی 50 سالہ نسیم اختر بھی شامل ہیں۔ تو شرمیلا فاروقی یہاں پہ کافی اناؤنسمنٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور وفاق کی طرف سے کر کے گئی تھی، تو جن کے اوپر وہ آپ کو ایک لیٹر میں نے ابھی دکھایا ہے، تو وہ اپارٹمنٹ لیٹر تو ملا لیکن آج تک جوائننگ نہیں ملی، ہمیں کیا کسی کو بھی نہیں ملی جو شہید ہوئے تھے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پولیو کو ختم کرنے میں ناکامی کے بعد ہم کس جگہ کھڑے ہیں، جہاں ہم پولیو کو شکست دے رہے تھے، ایک بار پولیو ہم پر حاوی آنے لگا ہے کہ اب تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے ان بچوں کی جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ نہ صرف تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے بلکہ اس پولیو مہم کے چلانے میں خطرات بھی بڑھ چکے ہیں اور مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ مہمانوں کو آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اعجاز صاحب، ایڈیو ہیلتھ ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقبال میمن، صدر پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکور عباسی، THO گڈاپ ٹاؤن ہیں آپ۔ میرے بائیں ہاتھ کی جانب ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر سینٹرل کراچی۔ مولانا اسد تھانوی صاحب مذہبی اسکالر ہیں۔
اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظہور بلوچ صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر EPI سندھ۔ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ظہور بلوچ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ کیا وجوہات ہیں، آپ تو اس پورے پروجیکٹ کو سندھ میں لے کر چل رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ پولیو کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی میں تھوڑا ہائی لائٹ کروں گا کہ جب سے EPI شروع ہوئی تھی تو اس کے مقاصد تھے پولیو ایریڈیکیشن، ایلیمینیشن آف ادر ڈیزیز جو ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں، اور ریڈکشن آف ڈیزیزز اور مارٹیلٹی اور ماربیڈیٹی۔ تو EPI جب سے شروع یہ ہمارے اور نئی ویکسین اس میں شامل کرنا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہم اچیو تب کر سکیں گے جب ہماری روٹین امیونائزیشن کوریج ایٹ آل لیولز، ڈسٹرکٹ سے لے کے یونین کونسل ولیج وائز تک مور دین 90% کوریج ہونی چاہیے، جو اس لیول تک نہیں ہے، جس کی وجہ مین یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے۔ سوسائٹی میں یہ بات نہیں مانی جاتی کسی بھی طبقے کی طرف سے، کہیں پر بھی اس بات کی اویئرنیس موجود نہیں ہے، تو اویئرنیس آپ پیدا کریں نا۔ یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس میں ڈپارٹمنٹ ہو، EPI اور کمیونٹی اور سب کو انوالو ہونا چاہیے۔ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کون کرے گا؟ ایسے کتنے پروگرام آپ نے شروع کیے ہیں کہ کمیونٹی ایجوکیٹ ہوئی ہو؟ اس سے کمیونٹی ایجوکیٹ جب ہو رہی ہے، اویئرنیس پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس میں پھر ایک ریشو آ رہا ہے ڈیفالٹرز، جو بچے کچھ ڈوز لگے ہیں باقی ڈوز نہیں لگے، یعنی اس میں پورا کورس مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال احمد صاحب، ظہور بلوچ صاحب ساری چیزیں جانتے ہیں کہ مسائل کہاں کہاں پر ہیں اور کیسے انہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود اگر پولیو کیسز کم ہونے کے بجائے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو آپ بتائیں کہ کیا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر میرے خیال سے میں اگر خود کہوں کہ ہاں ہمارے جو ٹیم کام کر رہی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، اس کے بارے میں شکوک شبہات بہت ہیں لوگوں میں کہ بھئی ان کی ویکسین اچھی ہے یا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی صفائی پیش کرو وہ ذرا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں، آپ گھر گھر جانے والا جو پروگرام بنا رہے ہیں، تو ہمارے جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سیو کریں اور چیزوں کو پہ پردے ڈالیں؟ میں بالکل پردہ نہیں ڈال رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں کوتاہیاں ہیں، تبھی تو کام مکمل نہیں ہوا۔ لوگوں کو ہم جب کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکے کیوں نہیں لگوائے، آپ نے تو کہتے ہیں ہم نے پولیو قطرے پلوا دیے ہیں، اس کے بعد ہمیں باقی ٹیکوں کی ضرورت خبر تک نہیں۔ اور جب تک آپ باقی ٹیکوں کو نہیں لگوائیں گے، جب تک آپ پولیو کے قطرے بار بار خود نہیں پلوائیں گے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ جا نہیں پاتے، جہاں پہ وہ بالخصوص منع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ویکسینیٹرز جاتے ہیں اور ان کی ٹیمیں جاتی ہیں، وہ وہاں پہ پہنچتی نہیں ہیں، خانہ پوری ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں ہم نے قطرے پلوا دیے۔ ڈاکٹر صاحب، پرابلمس دونوں طرف سے آ گئیں، آپ کا بھی کام ہے کرنا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میرا بھی کام ہے ایجوکیٹ کرنا، مگر کام ہو نہیں پا رہا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ موٹیویشنل لیول کی کمی ہے، لوگ پولیو کو شاید اس طریقے سے اپنی حصہ نہیں بنا رہے جسے کہا جاتا ہے کہ عشق کو خطبے میں پڑھا جائے، یعنی عشق کے طور پہ اس کو کام نہیں ہو رہا جس طرح ہندوستان میں کام ہوا۔ عشق کی ابتدا تو وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر کام شروع کیا جاتا ہے، جن کو نظر رکھنی چاہیے کام کرنے پر وہیں سے شکایت آئیں گی، تو پھر وہ عشق کو خطبے میں کہاں پڑھا جائے گا، آپ کی بات صحیح ہے، کہاں پہنچ جائے گی۔ مولانا اسد تھانوی صاحب، بڑی شکایت یہ ہے کہ مذہبی حلقے کچھ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ویکسین سے جو ہے وہ نسل کشی ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں کہ مدارس، مساجد عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں، کیا وہ یہ رول ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، پارشلی کر بھی رہی ہیں، پارشلی کر نہیں بھی رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تک وہ پیمفلیٹ یا وہ لٹریچر پہنچائیں جس کے اندر یہ پوری تفصیل ہو، تاکہ وہ اپنے جمعہ کے خطبوں میں ان معاملات کو بھی آگے بڑھائیں۔ ابھی جو مولانا سمیع الحق کے مدرسے سے جو فتویٰ نکلا ہے، چونکہ وہ فرنٹیئر میں پاکستان کا بہت بڑا مدرسہ ہے اور اس کے اثرات فرنٹیئر پہ، افغانستان پہ، فاٹا پہ بہت زیادہ ہیں، تو اس کا ایک مثبت نتیجہ نکلے گا۔ میرا اپنا گمان یہ ہے کہ چونکہ گزشتہ 12-13 برس سے امریکن بامبنگ ہو رہی ہے اور ڈرونز آ رہے ہیں، تو وہ ایک جو نفرت پیدا ہوئی ہے یورپ کے خلاف یا امریکہ کے خلاف، تو جو لوگ بغیر پڑھے لکھے ہیں یا جن کو صحیح معلومات نہیں ہیں، وہ اس شبے میں جاتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، ایک طرف تو ہمارے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، دوسری طرف سے ہمارے وہ اتنے خیرخواہ کیسے ہو گئے کہ ہمیں ایسے ویکسین پرووائڈ کریں گے اور اس پہ
पैसा इसका खर्च मतलब करेंगे। ये है कि अब तक हमारी कौम में, हमारी आवाम में ये शऊर ही नहीं है कि ये कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हुआ है। ये वैक्सीनेशन जो है इसको हम ओन करते हैं। तो फाटा की आपने बात की, हमारे साथ मौजूद है काजी फजलुल्लाह खैबर एजेंसी से। काजी, यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है कि पोलियो के हवाले से लोगों के जहनों में कुछ इबहाम है, कुछ कन्फ्यूजन है, वो नहीं चाहते अपने बच्चों को कि पोलियो वैक्सीन पिलाएं। क्या इसी तरह से है और क्या सोचते हैं वहाँ के लोग? जी मसूद, बदकिस्मती से तहसील बाड़ा में गुज़िश्ता 4 सालों से शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है, इसलिए वहाँ पे जो पोलियो कैंपेन है वो सही तरीके से नहीं चलाई जा सकी और पूरे 4 सालों में पोलियो जो मुहिम है, इंसदादी पोलियो मुहिम तहसील बाड़ा में वो चंद देहातों तक महदूद है। काजी, क्या लोग वहाँ पर ये समझते हैं कि पोलियो के कतरे हराम हैं या इनसे उनके अकीदे को नुकसान पहुँचता है, या वहाँ पर टीमें नहीं पहुँच पाती? मसला क्या है? बाज़ लोग यही समझते हैं कि ये हराम है, इसमें कोई ऐसी दवा शामिल की गई हो जो नस्ल कुशी के लिए, जिसका मकसद यहाँ की नस्ल कुशी का हो। शऊर की कमी है। डॉक्टर शकूर साहब, आपका जो इलाका है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर UC4 गडाप टाउन का, वो खासा मुतासिर है, तो वहाँ पर भी इसी तरह के मसाइल हैं जैसे खैबर एजेंसी से हमें पता चल रही? बिल्कुल सर, ऐसे ही मसाइल हैं वहाँ। जैसे मैंने पहले भी एक बात अर्ज़ की थी कि हमें, जैसे हमारी टीमें जाती हैं तो वो एक मरतबा नाक करती है, उसको दोबारा, इवन पुलिस ने भी कहा कि अब अंदर नहीं जाना घर में। अब अगर बच्चा किस्मत से वो जो दरवाजे पे आ गया, वो हमारी टीम पे ला देती है और उसको अलो नहीं कि वो घर में जाए। और मोस्टली दरवाजे बंद होते हैं, वो टीमें बच्चे बाहर नहीं ले आ रहे। हमारे UC4 में ख़ास तौर पर मच्छर कॉलोनी है, जंगाबाद है, गन्ना मंडी है, ये सारे, और जमाली गोट है, ये सारे ये मुतासरा इलाका है। यहाँ से रिपीटेडली माइग्रेशन है, उस वजह से मसाइल वही हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में है, फाटा में, वही कराची के इलाकों में मसाइल है। डॉक्टर साहब, जो इंतजामी मामलात हैं, वैक्सीन सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, और ये भी पता चलता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पोलियो के कतरे पहले पिलाए गए, उसके बावजूद उनको पोलियो हो गया, तो ये किस तरह से मुमकिन होता है? ऐसे केसेस मौजूद हैं दुनिया में, रिपोर्टेड हैं कि वैक्सीन पिलाने के बावजूद भी हो जाते हैं, क्योंकि वो लाखों में एक आध केस होता है। अब जो एक बात आप जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, मैं उसी को खुद एलेबरेट करता हूँ कि क्या वजह है कि उनमें दोबारा क्यों पैदा हो गया। एक तो बच्चे की इम्यूनिटी जो है, हो सकता है वो कंप्रोमाइज्ड हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि डेफिनेटली कोई टेक्निकल बात भी हो सकती है कि जो वैक्सीन उस तक पहुंची बच्चे तक, वो उतनी इफेक्टिव थी या नहीं थी। और एफिकेसी में एक बड़ा ये है कि अगर जनरली इफेक्टिव ना हो तो सब बच्चों में हो जाए। इट मीन्स कि वो मखसूस एक जगह पर हुआ तो हो सकता है कि कोल्ड चेन मेंटेन ना हो सकता है कोई और ऐसी टेक्निकल बातें हो, जैसे डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया था कि कोई फाइल्स उसने टिक कर दिया हो कि बच्चे को लगाया गया। इसके ऊपर मॉनिटरिंग की चेक अब ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई। ठीक, ये तो सारी इंतजामी बातें हैं। कुछ आदाद व शुमार आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जो क्वालिटी का इशू है वो कितना बड़ा इशू है। सुबह बलूचिस्तान में 5 लॉट भेजे गए, पिछली जो कैंपेन हुई है, और उसमें सिर्फ 1 पास हुआ। वहाँ पहुँचते पहुँचते 4 लॉट्स जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। फाटा में 9 भेजी गई, 5 पास हुए, 4 ख़राब हो गए। इस्लामाबाद में 4 गए और इस्लामाबाद में 3 पास हुए, 1 लॉट जो है वो फेल हो गई। KPK में 38 भेजी गई, 29 पास हुए, 9 लॉट फेल हो गई। पंजाब में 67 भेजी गई, 52 पास हुई और 15 फेल हो गई। इसी तरह सिंध में 49 लॉट्स भेजी गई, 34 पास हुई और 15 फेल हो गई। और मजमूई तौर पर 172 लॉट्स में से 124 पास हुई, जबकि 48 लॉट्स फेल हो गई। ये तो एक जगह पर जहां पर सैंपलिंग कर ली गई वहां। उसके बाद जब ये वैक्सीन आगे गई तो फिर क्या हुआ? डॉक्टर ज़हूर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या ऐसा कोई तरीका है कि जो वैक्सीन हम ख़रीदें उसको हम चेक कर सकें, उसको देख सकें कि ये वाकई अच्छी वैक्सीन है या नहीं? एक्चुअल जब वैक्सीन सप्लाई होती है उससे पहले WHO वाले वैक्सीन को चेक करके बाद में सप्लाई करवाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ये वैक्सीन पहले टेस्ट होती है, उसके बाद जो है कंट्रीज़ में सप्लाई होती है। ये सवाल आपकी तरफ लेकर आऊँगा जी कि क्या हमारे पास जो रिसर्च कॉम्पोनेंट है वो मिसिंग है? हमारे यहाँ शायद रिसर्च का इतना कॉम्पोनेंट स्ट्रांग नहीं है, ना हमारे यहाँ इस तक रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो कि इस चीज़ को ये बता सकें कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है इस तरह की। जो भी चीज़ वो बताई जाती है उसको हम आमदन सदक़न मान लेते हैं। इशू पोलियो में सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये समझना चाहिए कि इसको कैसे कामयाब करना है, हमें किस तरह इस दलदल से अब निकलना है। उसका वाहिद तरीका ये है कि 18 करोड़ में जितने भी बालिग लोग हैं जो अक़ल और शऊर रखते हैं
ان سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پولیو کی بیماری کیا ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات ہیں. تو جب تک پاکستان اس نہج پہ وہ لیول نہیں آئے گا, اور وہ لیول لانے کے لیے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از این ایمرجنسی پیریڈ, ہم ایمرجنسی سے گزر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے اوپر یعنی پابند کیا ہمیں کہ آپ سرٹیفکیٹ لے کے امیونائزیشن کا, تو یہ ابھی اسٹارٹ ہے تمام چیزوں میں. تو یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. ٹھیک, 4 سدہ سے ہمارے ساتھ ہیں سبز علی ترین. سبز علی ترین, یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لیول نہیں ہے ہماری اس کیمپین کو چلانے کا, وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. 4 سدہ میں کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے وہ 2,73,000 ہے, اور اس میں 3,000 بچے ایسے ہیں جن کے والدین اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکاری ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ یہاں پر شعور کی بھی تھوڑی سی کمی ہے, اور سیکیورٹی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہوگا گزشتہ سال دسمبر میں کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے 4 سدہ میں 12 دسمبر کو پولیو ٹیموں پر 4 حملے ہوئے. حملے بھی ہو رہے ہیں, کالعدم تنظیموں کی جانب سے دھمکیاں بھی دی گئی ہیں. اس کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے کیا کیا؟ پولیو کو چھوڑ تو نہیں سکتے, اس پر تو کام کرنا ہے. اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا, کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا, آگے بڑھ کے کچھ کام کیا گیا؟ اس کے لیے یہ پلان کیا گیا کہ ایک ہی دن یعنی بیک وقت پورے ضلع میں 4 سدہ کی 3 تحصیل ہے, 3 تحصیلوں میں بیک وقت پولیو مہم نہیں چلائی جائے گی. پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی دی جائے گی. سیکیورٹی کی کمی کی وجہ سے اب یہ پلان کیا گیا ہے کہ ہر تحصیل میں الگ الگ دن یہ مہم چلائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ انتظامیہ نے یہ بھی کیا ہے کہ اس میں پٹواریوں کو, سیکریٹریز کو, اساتذہ کو بھی انوالو کیا ہے تاکہ یہ جو ہے یہ مہم کامیاب ہو سکے. لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہوں کہ یہ انتظامی مسئلہ بھی ہے کہ 4 سدہ میں 1253 لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے, ان کو وقت پر تنخواہیں نہیں مل رہی. ابھی بھی ان کے 4 ماہ کی تنخواہیں ہیں جو ہے وہ ابھی تک انہیں نہیں ملی, اور یہ مختلف اوقات میں یہ اسی طرح کا ہوتا ہے. اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اکثر لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ آئندہ پولیو مہم سے بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے. اس کی وجہ سے پولیو مہم کے لیے جو شیڈول بنایا جاتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی کہ وہاں پر جو پولیو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو 4 مہینے کی اگر تنخواہ نہیں ملے گی, ایک تو ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے, ان کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں, اور پھر ان کو وہ پیسے نہیں ملتے. یہ شکایت صرف 4 سدہ میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں پولیو ورکرز اس طرح کی شکایات کرتے ہیں. تو انتظامی سطح پر تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جتنا ایمفیسس اس کیمپین پر ہونا چاہیے اتنا ایمفیسس ہمیں نظر نہیں آتا ہماری اعلیٰ سیاسی قیادت کی طرف سے بھی. تو ان سب چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.